آپ کی اسکرین پر جو یہ کتاب کا اسکین دکھایا جا رہا ہے، یہ تھانوی کی گستاخیہ ہے، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو جانور حیوان کے علم سے کمپیئر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگ، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ جنہیں پسند فرما لیتا ہے تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ابو زید نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ ممبر سے اتر کر نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ ہی یعنی ما کان و ما یکون ہمیں بتا دیا۔ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا وہی بنا جس کو اس دین کی باتیں زیادہ یاد رہی۔ ایک اور قرآن سے دلیل، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے نبی، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہالت دیوبند کا یہ ایپیسوڈ 2، جس میں ہم مولوی اشرف علی تھانوی اور خلیل احمد امبیٹوی کی گستاخی ایکسپوز کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مولوی اشرف علی تھانوی کی گستاخی ایکسپوز کی تھی، جس میں اس نے اپنے حفظ الایمان کے صفحہ 15 پہ نبی کے علم کو جانوروں سے کمپیئر کیا تھا، اور پھر اس پہ حرمین طیبین کے 32 علماء نے کفر کا فتویٰ بھی دیا، اور اس میں بھی ہم نے قرآن و حدیث سے دلائل دیے تھے، اور اس میں بھی ہم قرآن حدیث سے دلائل دیں گے خلیل امبیٹوی کی گستاخی پر۔ آپ کے سامنے یہ جو اسکین پیج دکھ رہا ہے یہ براہین قاطعہ ہے، اس کا مصنف ہے خلیل احمد امبیٹوی۔ اس کے صفحہ 51 ہے، اس کے صفحہ 51 پہ یہ لکھتا ہے کہ knowledge of شیطان and knowledge of the angel of death is more than that of the Prophet محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی یہ خبیث لکھتا ہے کہ شیطان اور مالک الموت کو ہمارے نبی سے زیادہ علم ہے، ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ صاف صاف گستاخی کرتا ہے اپنی کتاب میں اور لکھتا ہے کہ نبی سے زیادہ علم شیطان اور مالک الموت کو ہے، اور یہ نبی کے علم کا مذاق اڑانا ہوا۔ آئیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جو نبی کے علم کا مذاق اڑاتا ہے اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 ہے، سورہ توبہ کی آیت، اور اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ And if you ask them, they will surely say, we were only conversing and playing. Say, is it Allah and His verses and His messenger that you were mocking? یعنی کہ
رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ان سے پوچھو گے تو وہ شیورلی کہیں گے کہ وہ ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. تو تم ان سے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں سے کھیلتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو. پھر اور سورہ توبہ کی آیت 66 یعنی کہ اس کے آگے والی آیت میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. Make no excuse, you have disbelieved after your belief, and we pardon one faction of you, we will punish another faction because they were criminals. یعنی کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہانے نہ بناؤ، وہ تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. اب آئیے دیکھتے ہیں یہ آیت نازل کب ہوتی ہے، اس کا نزول کب ہوا تھا. یہ تفسیر در منصور میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی. یہ تفسیر ہے تفسیر در منصور. یہ وہی آیت نمبر 65 جس میں کہا گیا ہے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تو یہ تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت ترجمہ یہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کا نزول کے بارے میں ایک منافق نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ فلاں کی اٹھنی فلاں جنگل میں ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے تھے کسی کو کہ تمہاری اٹھنی فلاں جنگل میں ہے. تو یہ منافق ان کی اسی بات کا مذاق اڑا کر کہہ رہے تھے کہ محمد غیب کیا جانے ثم معاذ اللہ. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے نبی کو غیب کی کیا خبر، نبی کیا جانے کہ اٹھنی کہاں ہے، اور نبی خبر دے رہے ہیں، اور اسی بات کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. تو پھر اس کی آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. اس پر میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا ہے، اس میں پیج 456 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں امام مجاہد بن جبر المخزومی الطبعی 104 ہجری یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے لکھتے ہیں. امام مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک منافق نے کہا محمد ہمیں یہ حدیث سناتے ہیں کہ فلاں شخص کی اٹھنی فلاں وادی میں ہے، فلاں دن ہے، یہ غیب کیا جانے. یہی تو آج کے دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی غیب کیا جانے، اور کتنی گندی گستاخیاں بھی کی اپنی کتاب میں جنہیں میں نے ریفرنس میں دیا ہے، آپ کو کتاب کا اسکین پیجز دیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن تو صاف واضح کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. وہ منافقوں میں سے ہیں جو نبی کے علم کو جانوروں سے کمپیئر کرتے ہیں، جو نبی کے علم کی گستاخی کرتے ہیں. اور اب آئیے ہم حدیث سے بھی دلائل دیکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو ریفرنس ہے یہ صحیح بخاری کی ریفرنس ہے. یہ صحیح بخاری کے 741 نمبر حدیث ہے. اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے راوی حضرت اسماعیل ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مالک سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو الزناد سے، اور وہ الارج سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ نماز میں میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ خدا کی قسم تمہارے رکوع اور خضوع کچھ مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں. یہ صحیح بخاری کے 741 نمبر حدیث ہے، یعنی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم میرا منہ صرف قبلے کی طرف سمجھتے ہو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے بھی صحابیوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے رکوع اور خضوع کچھ پوشیدہ نہیں ہے. یعنی کون سے صحابی رکوع میں ہیں، کون سے صحابی نیت باندھے ہوئے، کون سے صحابی کیسے نماز پڑھیں، سب نبی دیکھتے ہیں. یہ تو نبی کے علم ہے. اور پھر اور آگے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں یہ الطبرانی المعجم الکبیر، یہ معجم الکبیر کتاب امام طبرانی کی. اس میں وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے دنیا کو اس طرح میرے پیش نظر کر دیا ہے کہ میں دنیا اور دنیا میں ہونے والے واقعات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں. اور یہاں اس حدیث میں تو یہ لکھا ہے کہ قیامت تک دیکھتا رہوں گا. یعنی کہ نبی ابھی ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ سب نبی دیکھ رہے ہیں، وہ سب کی خبر نبی کو ہے. تو حدیث سے تو یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ نبی کا علم، نبی کو ما کان وما یکون کا علم ہے. جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ سب حضور علم رکھتے ہیں. اور کیسے آج کے خبیث کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا علم تو جانوروں کی طرح ہے، نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے. ثم معاذ اللہ، یہ صاف گستاخی ہے، یہ کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد.
اور آئیے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عیسیٰ ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت رقبہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت قیس بن مسلم سے، اور وہ طارق بن شہاب، اور طارق بن شہاب وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور ابتدائے خلق سے حتیٰ کہ جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سب کی شناخت بتا دی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، آپ اس میں ریفرنس دے سکتے ہیں، 3192 کی حدیث ہے، یعنی کہ اس میں نبی جو جنتی ہے جو جنت میں جائیں گے اور جو جہنمی جو جہنم میں جائیں گے ان سب کا حال، سب کی شناخت بتا دی۔ یہی تو نبی کا علم ہے، ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے حضور جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ اس لیے تو میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں، اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے ویڈیو یہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ سب لائک کریں، اسے شیئر کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کو ان کے راز سے آگاہ کریں۔ دیکھیے کیسے چھپے ہوئے گستاخ ہے، کیسے انہوں نے اپنی کتابوں پہ گستاخیاں چھاپی ہے۔ انشاءاللہ ہم جلد ایپیسوڈ 3 بھی لائیں گے، اس میں بھی ہم ان کے علماء کے گستاخی ایکسپوز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MTN پلیٹ فارم کی مدینہ النبی آن لائن ایجوکیشن سے آپ دیکھ رہے ہیں جہالت دیوبند ایپیسوڈ 3۔ آپ کے سامنے جو ایک سکین پیج دکھ رہا ہے، رشید احمد گنگوہی تذکرۃ الرشیدیہ میں لکھتا ہے کہ رشید گنگوہی کی باوچ کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی اور کسی مہمان کے نہ وقت بے ٹائم آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی۔ ایک دن گنگوہی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی باوچ آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی باوچ سے فرمایا کہ اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہے، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہ تذکرۃ الرشیدیہ پیج 46 اینڈ 47 میں، یعنی یہ گدھوں نے نبی کو باورچی تک بنا دیا ہے، معاذ اللہ۔ قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں لکھتا ہے، اگر فرض کیجئے آپ کے زمانے، یعنی بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس پیج نمبر 21۔ دیوبندی مولوی خلیل امبیڈوی لکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو پڑھنا مدرسہ دیوبند میں سیکھا، اس سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمت جہالات سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح نے فخر عالم علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام کہاں سے آ گیا؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا، یہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ براہین قاطعہ پیج نمبر 30۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے کسی کے خواب میں نبی آئے اور وہ اردو میں بول رہے تھے، تو انہوں نے پوچھ کے نبی پر اردو بول رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ دیوبند کے علماء نے سکھایا۔ علماء کو بڑھانے کے لیے نبی کو اسٹوڈنٹ بنا دیا ان خبیثوں نے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ خبیث کے سکھائیں گے نبی کو تو امی کہا گیا ہے، یعنی آپ کسی سے بھی نہیں پڑھے۔ قرآن کہتا ہے علم القرآن، یعنی اللہ نے نبی کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں ہر چیز کا علم ہے۔ اور یہ گدھے کہتے ہیں نبی کو اردو سکھائی، یہ صاف صاف توہین ہے۔ ابھی تک آپ نے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ ہمارے آگے آنے والے نیو سیریز کے ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہو۔ جلد ایپیسوڈ 4 آئے گا۔ اب اجازت چاہتے ہیں۔